जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस सलीम और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दो खबरें ऐसी हैं जिनका बड़ा चर्चा है कल से। एक तो जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई का, उसकी जो रिपोर्ट कंपाइल की थी इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने, वो सामने आ गई है और उस पर जो है पीटीआई और पीटीआई के मुखालफिन जो है वो अपनी अपनी मर्जी का स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी उस पर बात करेंगे और फिर दूसरा जो ये नई एक ऑडियो लीक सामने आई है परवेज रशीद और मरियम नवाज की गुफ्तगू की जियो न्यूज और उनके सहाफियों के मुतालिक, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फॉरेन फंडिंग केस की। बड़े अरसे से ये केस चल रहा है। 2014 में अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त दी थी और उनके ख्याल में जो फंडिंग पीटीआई को हुई है, खासतौर पर जो फॉरेन फंड्स उनको मिले हैं, उनके हवाले से बेज़ाब्तियां पाई जाती हैं और पीटीआई ने उस हवाले से जो है वो अपनी बुक्स, अपना रिकॉर्ड उतना क्लीन नहीं रखा जितना उनको रखना चाहिए था। और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक भी जो सियासी जमातों के फंड्स का ऑडिट होता है, आप अपने फंड्स को ना खुफिया रख सकते हैं, ना उनके जराए जो हैं वो आप मख्फी रख सकते हैं। सो आपको सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करना होता है कि आपकी फंडिंग कौन कर रहा है। अब 2014 से 2021 तक ये केस जो है चलता रहा है। 7 साल हो गए हैं, अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 साल में अगर इस केस का फैसला नहीं हुआ तो बावजूद इसको इतनी स्लो पेस पर चलाया जा रहा है। वरना जब हमें वज़राए आज़म को फारिग करना होता है तो फिर हम फौरन देर नहीं लगाते और जो है अदालतें स्पीडी ट्रायल करके इस किस्म के फैसले कर लेती हैं। दूसरा मसला जो है इसमें वो ये है कि पीटीआई बार बार ये कोशिश करती रही है कि कभी उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया, कभी उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दी, कभी उन्होंने दीगर तारीखी हरबे इस्तेमाल किए इस केस के हवाले से, जिनसे ये शुबा बहरहाल पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से पीटीआई जो है वो नहीं चाहती कि इस किस्म की तफसीलात जो हैं वो लोगों के सामने आए। लेकिन बहरहाल अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें फॉरेन फंडिंग के हवाले से तो शायद इतनी उंगलियां पीटीआई पर नहीं उठी हैं, लेकिन ये जरूर सामने आया कि तकरीबन 53 अकाउंट्स ऐसे हैं और कोई 2 अरब रुपए की रकम है जो शायद पीटीआई को फंडिंग मिली, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन 53 अकाउंट्स का और उसमें मौजूद रकम का जो इलेक्शन कमीशन के सामने जाहिर नहीं किया गया। अब इस पर जाहिर है जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। पीटीआई वाले जो है वो ये कह रहे हैं कि जी देखिए फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम था और फॉरेन फंडिंग तो साबित नहीं हुई, और जो उनके सियासी मुखालफिन है वो ये कह रहे हैं कि देखा ये तो साबित हो गया कि ये सादिक और अमीन नहीं है और इनकी चोरी पकड़ी गई वगैरह वगैरह। ये जो नारेबाजी है दोनों तरफ से ये तो होती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि इसमें से अब निकलेगा क्या? क्या जो पीटीआई के मुखालफिन को एक उम्मीद थी कि इसकी बुनियाद पर पीटीआई को डिस्क्वालीफाई करवाया जा सकेगा, क्या ऐसा होगा? मेरे ज़ाती ख्याल में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ये 7 साल से केस चल रहा है, अभी 1.5 साल हुकूमत का रहता है, पता नहीं कितनी देर और ऐसे चलता है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले इस केस का फैसला हो पाएगा। क्योंकि इस किस्म के केस जो सियासी नौयत के होते हैं, हमेशा हमारे मुल्क में उन्हें एक डैंगलिंग सोर्ड के तौर पर रखा जाता है, यानी मुतलका पार्टी के सर पर एक तलवार लटकती रहे और जब कभी ऐसा मौका हो कि उनसे जान छुड़ाना मकसूद हो या उनको सियासी तौर पर विक्टिमाइज करना हो, तो फिर जो हमारे यहाँ मुक़्तदरा कुव्वतें हैं वो इस तरह के केसेस को इस्तेमाल करती हैं अपने हक में और टारगेट करने के लिए इस किस्म की जो सियासी कुव्वतें हैं और सियासी जमातें हैं उनको। इसीलिए अगर वाइट कॉलर क्राइम में आपको करप्शन के सबूत ना भी मिले तो आप अकामे पर सजा दे देते हैं। इसी तरह का एक वाइट कॉलर क्राइम ये है जिसमें फिलहाल सजा देने का इरादा नहीं है, इसलिए इसको लटकाया जा रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पर इसमें से कुछ बरामद होगा। दूसरी बात जो है वो है जो लीक्स सामने आई हैं, नई ऑडियो लीक्स जिसमें
ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شرمناک گفتگو کی ہے پرویز رشید نے، اور جو مریم نواز ہیں انہوں نے جیو نیوز کے حوالے سے صحافیوں کو بھونکنے والا کتا قرار دیا ہے۔ اگرچہ آپ ان صحافیوں کے کنڈکٹ سے، ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں خود ارشاد بھٹی کے اور حسن نثار کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو آپ آزادی اظہار کے چیمپئن بنتے ہیں اور دوسری طرف جو آپ پر تنقید کرتا ہے اس کے بارے میں آپ اس طرح کے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ پرائیویٹ محفلوں میں اگرچہ یہ تمام سیاستدان اور تمام پارٹیاں جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ صحافیوں کے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کچھ عرصہ پہلے ایک جلسے میں صحافیوں کو بھونکنے والا قرار دے چکے ہیں، اور اپنے حامیوں کو انہوں نے کہا کہ بھونکنے والوں پر آپ فوکس نہ کریں، ان پر توجہ نہ دیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ پچھلے چند سال میں جیو کو خاص طور پر کس کس طرح ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ ان کے صحافیوں کے بارے میں کس کس طرح کے غلیظ سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ تو کم از کم طے ہو گیا کہ ان میں سے کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کو آئینہ دکھانا پسند آتا ہو۔ اب یہ جو آڈیو لیکس ہیں، ان کے متعلق جو اہم سوالات ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آڈیو لیکس اس وقت کی ہیں، نواز شریف صاحب آذربائیجان گئے تھے اکتوبر 2016 میں، اور پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ ہے کہ جیو تو جو ہے وہ بالکل ماؤتھ پیس ہے شریف خاندان کا، اور وہ بالکل آبجیکٹو جرنلزم نہیں کرتے، یعنی اگر اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی پی ایم ایل این تنگ تھی جیو نیوز سے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طرح کی خبر نہیں کر رہے یا اس طرح کا تجزیہ نہیں کر رہے جو ان کے حق میں جاتا ہو، تو اس سے یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ وہ بیانیہ جو پی ٹی آئی اپنے حامیوں کے سامنے پیش کر رہی تھی صرف اس لیے کہ جیو نیوز ان پر بھی تنقید کرتا ہے، وہ شاید اتنا صحیح نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو زیادہ اہم بات ہے کہ یہ ویڈیوز اور آڈیوز ریکارڈ کون کر رہا ہے اور ان کو سامنے کون لے کر آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آڈیو بالکل اسی دن سامنے آئی جس دن یہ فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ سامنے آئی، یعنی ایک طرح سے وہ سارا فوکس جو پی ٹی آئی پر ہونا تھا وہ شفٹ ہو گیا اور مسلم لیگ نون پر چلا گیا۔ اب دھیان تو جو ہے وہ یوزول سسپیکٹس کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو طاقتور ادارے ہیں، جو مقتدرہ قوتیں ہیں، وہی اس قسم کی استطاعت رکھتی ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کے، بیوروکریسی کے، ججز کے اور جو بھی اہم لوگ ہیں ان کے فون ٹیپ کرتی ہیں، اور پھر ان ٹیپس کو جو ہیں وہ پھر مختلف اوقات میں استعمال کرتی ہیں۔ یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ پی ایم ایل این کے اندر جو واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں اس کے کوئی ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پی ایم ایل این کے اندر سے کہیں سے لیک ہوئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ سوچ سمجھ کر لیک کیا گیا ہے، اور اس سے دو مقاصد جو ہے وہ اچیو کرنا مقصود ہے۔ ایک تو ابھی جو بڑی ایک دم ہوا بن گئی تھی کہ یہ ڈیل ہونے ہی والی ہے، ڈیل ہونے ہی والی ہے نواز شریف سے، تھوڑا سا ان خبروں کو ان چیک رکھنا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک پیغام اس کے ذریعے شاید پی ٹی آئی کو بھی دیا گیا ہے کہ آپ ابھی فی الحال حوصلہ کریں، لیکن یہ جو اس قسم کی لیکس ہیں یہ کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی سامنے آ سکتی ہیں، سو آپ کو بھی زیادہ اتنا اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ان لیکس کے ذریعے مسلم لیگ نون کو پولیٹیکلی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی پارٹی کے بارے میں اس قسم کی کوئی خبر سامنے آتی ہے جو پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ان کے مخالفین سمجھتے ہیں، اس جماعت کے حامی اس کو جو ہے جسٹیفائی کرنے کے کوئی نہ کوئی ذرائع ڈھونڈ لیتے ہیں، ایسی خبریں نکال لاتے ہیں، ایسے تجزیہ کاروں کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی خبر کر رہے ہوں اور اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوں، اور اس کو سائیکالوجی کی زبان میں بومرینگ ایفیکٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر پہلے سے زیادہ کاربند ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا اس ملک میں کہ
یا تمام لیکس درست ہیں یا تمام لیکس غلط ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے وہ لیکس جو آپ کے سیاسی مخالفین کے بارے میں ہوں وہ تو درست ہوں، اور جو آپ کے اپنے حق میں جا رہی ہوں وہ پھر جو آپ کے خلاف جا رہی ہوں ان کو پھر آپ غلط سمجھیں. یعنی مسلم لیگ نون کے لیے جج ارشد ملک کی ویڈیوز ٹھیک ہیں، ثاقب نثار کی آڈیو ٹھیک ہے، لیکن ان کی اپنی جو آڈیو لیکس ہیں وہ غلط ہیں. پی ٹی آئی کے لیے ثاقب نثار کی جو آڈیو لیک ہے وہ غلط ہے، لیکن جو مسلم لیگ نون کی آڈیو لیکس ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ ہر حد تک جاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں یہ آزادی اظہار رائے کو کتنا نقصان پہنچ گیا اور کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے صحافیوں کو گالیاں دی ہیں. حالانکہ انہی صحافیوں کے بارے میں وہ خود اوپر سے نیچے تک، چاہے ان کے لیڈر ہوں یا ان کے کارکنان ہوں یا ان کا سوشل میڈیا سیل ہو، کس کس قسم کی مغلظات ہر وقت بکتے رہتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. لیکن اب انہیں بڑی تشویش ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایسا کیوں کیا. سو یہ اگین اسی پولرائزیشن کا ایک مظہر ہے ہمارے یہاں، جو آپ کو ہر اس قسم کے واقعے پر دیکھنے میں آتی ہے. کچھ دن اس پر شور ضرور مچے گا، لیکن اس کا جو سیاسی ڈیمیج ہے وہ مسلم لیگ نون کو نہیں ہوگا جیسے اس سے پہلے کی لیکس پر نہیں ہوا. تاہم میڈیا کے جو میرے دوست ہیں ان کے لیے یہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت میں یا مخالفت میں اس حد تک آ کے نہ چلے جائیں کہ اس کو ذاتی دوستی یا ذاتی دشمنی سمجھنا شروع ہو جائیں، کیونکہ اندر سے یہ تمام جماعتیں جو ہیں آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی ایک باقاعدہ انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. اس پر میں مزید بات بھی کرتا رہتا ہوں. انڈیپینڈنٹ میڈیا کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ویڈیوز کی ہیں کہ کیوں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارے طاقتور ادارے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ میڈیا سوٹ نہیں کرتا. اس کی میں جو لنک ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. آج اتنا ہی. آپ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. آپ کے ساتھ گفتگو آئندہ بھی ہوتی رہے گی. آج اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.